معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی جنگ میں شکست کے بعد اپنے حواس کھو چکے ہیں اور اب گلی کے گنڈے کی طرح انتخابی تقریر میں پاکستان اور اس کے عوام کو گولیاں مارنے کی تڑیاں لگا رہے ہیں۔ مودی نے حال ہی میں پاکستانی نوجوانوں کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اپنی ریاست اور حکومت سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تو اس کی گولی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن مودی کی اس دھمکی نے اس کی بگڑتی ہوئی ذہنی صحت کی نشاندہی کر دی۔ اپنے تازہ تحریر میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف 4 روز تک جدید ترین ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود بھارت ایک بھی ایسا ہدف حاصل نہیں کر پایا جو اس کی فتح کا یقین دلاتا۔ بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد میں چند مساجد اور مدارس کو دہشت گردوں کی تربیت گاہیں ٹھہرا کر میزائلوں سے زمیں بوس کرنا گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے، لیکن پاکستان کے جوابی حملوں نے بھارت کے اوزان خطا کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رافیل جہازوں اور فوجی اڈوں کی تباہی کے بعد مودی کو جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کی مدد لینا پڑی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ پہلگام حملے کی آڑ میں پاکستان سے جنگ کا پنگا لینے والے وزیر اعظم مودی نے سیاست کا آغاز RSS کے پرچارک کے طور پر کیا تھا۔ جب وہ تبلیغی مشن سے تھک گیا تو اپنے خیالات کو عملی شکل دینے کے لیے سیاست میں آ گیا۔ مودی گجرات کی وزارت اعلیٰ سے شروع ہو کر آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوا۔ اس کے بعد سیاستدان فراخ دل ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے تجربات سے کچھ سیکھنے کو بے چین رہتی ہے، لیکن مودی اسی تناظر میں حیران کن مثال ثابت ہو رہا ہے۔ مودی پاکستان پر چڑھائی میں ناکامی کے بعد کھوکھلی تقاریر سے اپنا اور اپنے کٹر حامیوں کا جی بہلا رہا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مودی ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ 6 اور 7 مئی کی رات اس نے پاکستان پر جو جنگ مسلط کی تھی، اس کے نتیجے میں چند مساجد اور مدارس کی تباہی کے سوا کیا حاصل کیا۔ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہمارے کئی جنگی اڈوں کو دور مار میزائلوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری ایئر فورس کے 3 مراکز بھی اس کی زد میں رہے، لیکن مودی کے پاس انڈیا کی کامرانی دنیا کو دکھانے کے لیے آج کے ڈیجیٹل دور میں کچھ بھی موجود نہیں۔ مودی کے برعکس دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا ایک ملک امریکہ بھی ہے۔ اس کے خلاؤں میں بھیجے گئے سیارے زمین کے ہر خطے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ 6 مئی کی رات سے 10 مئی کی سہ پہر تک جاری رہنے والی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اس کے سیارے جنوبی ایشیا پر معمولات کے حصول کی خاطر منڈلاتے رہے۔ چنانچہ امریکی صدر کا یہ دعویٰ درست ہے کہ بھارتی جارحیت جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل رہی تھی، جسے روکنے کے لیے ٹرمپ اور اس کے قریب ترین معاونین 9 مئی کو رات بھر جاگتے رہے اور بالآخر دونوں ملکوں سے مسلسل رابطے کے بعد انہیں جنگ بندی کو رضامند کر لیا۔ لیکن نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مودی سرکار نہایت ڈٹائی سے ٹرمپ کے اس دعوے کو جھٹلا رہی ہے کہ جنگ بندی امریکی صدر ٹرمپ نے کروائی۔ مودی بزد ہے کہ اس نے پاکستان کو جنگ میں اتنا سخت نقصان پہنچایا کہ وہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اور سفید جھنڈا لہرانے پر انڈیا مجبور ہوا تھا۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کو گاؤں ماتا سے کٹا ہوا حصہ شمار کرنے والی مودی سرکار اگر اس ملک کو کامل شکست دینے کے قریب پہنچ چکی تھی تو جنگ بندی پر رضامندی کیوں ہوئی؟ یہ سوال میں بطور پاکستانی نہیں اٹھا رہا، بھارت میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں بچے کچے چند آزاد صحافی اور تبصرہ نگار اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں اب تک ناکام رہے ہیں۔ اس سوال کا سادہ لفظوں میں جواب فراہم کرنے کی بجائے مودی نے بھارت کے پاکستان کی سرحد کے قریب واقع شہروں پر جا کر فتح کے شادیانے بجانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے نمایاں ہوئی بدن بولی واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے کہ مودی اپنے کٹر حامیوں کو بھی یقین دلانے میں ناکام ہو رہا ہے کہ اس کی چھیڑی جنگ کے نتیجے میں پاکستان 4 دنوں میں اگر جنگ نہیں تو کم از کم جی ہار گیا تھا، اس کا سودا بک نہیں رہا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس دوران عالمی میڈیا میں بھارت کے بہت چاؤ سے خریدے گئے رافیل طیاروں کی تباہی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کی دفاعی صلاحیت یورپ سے کہیں زیادہ مؤثر محسوس ہو رہی ہے، دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور انداز میں کامیاب ہوا ہے۔ پاکستانی حکومت نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا رینک دے دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی آرمی چیف کو ایسی کوئی ستائش نصیب نہیں ہوئی۔
भारतीय अवाम को अपनी नाम निहाद फतह की बाबत घड़ी गई दास्तान से कायल करने में नाकामी के बाद मोदी बौखला गया है। अपने आबाई शहर गुजरात में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इसने जो तकरीर की वो गली के गुंडों के रवैये का मजहर थी। मोदी अगर पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका होता तो पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन नौजवानों को इस अमर पर उकसाने में अपने फेफड़ों पर बोझ न डालता कि वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली पाक फौज के खिलाफ उठ खड़े हों। किसी मुल्क के अवाम को अपनी रियासत के खिलाफ बगावत की तरगीब देने के लिए आजिजी और इंकिसारी के साथ जी मोह लेने वाले दलाइल पेश किए जाते हैं। मोदी ने इबलाग की साइंस में एक नई तारीख रकम कर दी है। मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को मुतनब्बे किया कि अगर वो अपनी रियासत और हुकूमत से निजात हासिल नहीं कर सकते तो इसकी गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे सरों पर गोलियां बंदूक तान कर बगावत के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई एक भी वाकया याद नहीं जब किसी कौम ने दूसरे मुल्क के हुक्म पर अपनी हुकूमत या रियासत के खिलाफ बगावत की हो। लेकिन मोदी की इस धमकी ने इनकी बिगड़ती हुई ज़हनी सेहत की ठीक ठाक निशानदेही कर दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।